اگر اس کو ہم بار بار اگنور کرتے ہیں تو یہ جو کارکن ہیں یہ ہم سے مایوس ہو جائیں گے، یہ کارکن ہمارا راستہ چھوڑ دیں گے، اور کارکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں تو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور نون لیگ کے کارکنوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ مذہبی معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ پورے پاکستان میں بچے بچے تک یہ آواز پہنچا دیا ہے، بچے بچے تک یہ شعور پہنچا دیا ہے، اور وہ گلی چوراہوں چوکوں میں کھڑے ہو کے ان سیاسی لیڈروں کے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے روشن مستقبل کی واضح نشانیاں الحمدللہ نظر آ چکی ہیں۔ کل جو ملک گیر احتجاج تھا، اس احتجاج کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کی تحریک لبیک کی سب سے بڑی کامیابی، اس سے پہلے تحریک لبیک کی جو واضح کامیابی لوگ سمجھتے تھے وہ ختم نبوت میں جو قانون چینج ہو رہا تھا اس کی جو واپسی تھی، استعفیٰ لیا گیا۔ اس کے بعد جب اس سے پہلے ممتاز حسین قادری شہید تھی گیا، آسیہ مولونا کی رہائی ہو گئی، فرانسیسی سفیر ہو گیا، یا جتنے بھی ایسے واقع ہوئے ہیں، اس میں خاطر خواہ تحریک لبیک کو واضح کامیابی نہیں ملی تھی۔ ہاں، لوگوں تک آگاہی مہم جو تھی وہ لوگوں تک پہنچ چکی تھی، یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیج لگایا تھا الحمدللہ آج وہ پودے کی شکل میں سامنے آ چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ایک پھلدار درخت بنے گا۔ تو ناظرین، آج میں جو تحریک لبیک کی سب سے بڑی کامیابی، جو ختم نبوت میں چینجنگ میں جو ان کی کامیابی تھی، اس سے بھی بڑی کامیابی جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، کل جو احتجاج ہوا ملک گیر، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ڈی ایم یعنی وزیر اعظم شہباز شریف سے مراد پی ڈی ایم کی جماعتیں، یعنی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی کہ کل جو احتجاج تھا تو ہر سیاسی جماعت نے احتجاج کیا، مذہبی طبقے نے بھی احتجاج کیا۔ کون نکلا، کتنا نکلا، زیادہ کون نکلا، کم کون نکلا، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ اوورآل پاکستان میں کل فل احتجاج تھا، کوئی سخت پیغام ان کو گیا نہیں گیا، وہ یعنی کہ اس کے اوپر عمل کریں گے، پاکستان کے احتجاج کو وہ سیریس لیں گے نہیں لیں گے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ کل جو احتجاج تھا اس سے پہلے ممتاز حسین قادری ہو گیا، اچھا وہ انٹرنل مسئلہ تھا، اس کو بھی چھوڑ دو، یعنی کہ ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، بار بار قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر کئی بار یعنی کہ یورپی ممالک میں یہ وہ ایک گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ تو تحریک لبیک تو مسلسل احتجاج کرتی ہے، تھوڑا کرتی ہے، بہت کرتی ہے، اس کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن تحریک لبیک مذہبی جماعتیں ہمیشہ سے احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ لیکن جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں دوسرے وداؤٹ ٹی ایل پی کے، یعنی کہ عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یا دوسرے سیاسی لیڈر ہو گئے، ان کے ٹویٹ تو کبھی نہ کبھی دیکھنے کو مل جاتے تھے، فارمیلٹی کے طور پر وہ ٹویٹ کر دیتے تھے، یا ٹی وی میں سٹکر چلا دیا کہ جی شہباز شریف نے مذمت کر دی، عمران خان نے مذمت کر دی، زرداری نے مذمت کر دی۔ لیکن احتجاج، باقاعدہ احتجاج کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا تھا، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، ممتاز حسین قادری سے لے کے ختم نبوت کے قانون کی چینجنگ دیکھ لو، آسیہ مولونا کی رہائی دیکھ لو، بہت بڑا مسئلہ تھا آسیہ مولونا کو، جس نے آسیہ مولونا کی رہائی تھی پاکستانی سیاست کا رخ چینج کر دیا اس میں دیکھ لو، تو کسی سیاسی جماعت نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان نہیں کیا، ملکی لیول پہ اکٹھا یکجا ہو کے کسی نے بھی نہیں کیا۔ لیکن کل کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے بھی کیا ہے، شہباز شریف پی ڈی ایم نے بھی کیا ہے، تھوڑے نکلے ہیں، بہت نکلے ہیں، سب نکلے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ناظرین، یہی تحریک لبیک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پاکستانی سیاست کا رخ چینج ہو گیا ہے۔ اب پاکستانی سیاسی لیڈروں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ پاکستان میں سیاست ہوگی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہوگی۔ پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو مذہب کے نام پہ کر سکتے ہیں، پاکستان میں سیاست ہوگی تو اسلام کے دفاع کریں گے تب پاکستان میں ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف عمران خان کا واضح جو احتجاج تھا، ان کو اپنا خوف تھا کہ تحریک لبیک نے الحمدللہ پورے پاکستان میں بچے بچے تک یہ آواز پہنچا دیا ہے، بچے بچے تک یہ شعور پہنچا دیا ہے، اور وہ گلی چوراہوں چوکوں میں کھڑے ہو کے ان سیاسی لیڈروں کے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے؟ آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے ہو؟ سخت جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ چیز ان حکمرانوں نے نوٹ کیا ہے کہ یہی وجہ سے تحریک لبیک آگے جا رہی ہے، تحریک لبیک کی طرف زیادہ تر لوگ جڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں کئی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں کہ پاکستان کے ہر سیاسی لیڈر کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو 98% عوام ہے وہ مذہب پسند ہے، وہ مذہبی معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے وہ بار بار ان کو مذہبی ٹچ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن آج میں یقین مانے دلی طور پہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا تجزیہ غلط ہو، میں جو آئیڈیا لگا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن کل میں نے کچھ انٹرویو لیے، کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے ہم استعمال کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور نون لیگ کے کارکنوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ مذہبی معاملات میں بہت پیچھے ہیں، اور مذہبی معاملات کو سامنے رکھ کر یا ان کو پیچھے رکھ کر ہم آگے نہیں چل سکتے، ہم گستاخوں کا بار بار ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر ہم بار بار اس چیز کو اگنور کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، اگر اس کو ہم بار بار اگنور کرتے ہیں تو یہ جو کارکن ہیں یہ ہم سے مایوس ہو جائیں گے، یہ کارکن ہمارا رستہ چھوڑ دیں گے، اور کارکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں تو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کل میرے ساتھ جو لڑائی ہونے والی تھی وہ اسی چیز کے اوپر ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جب سچی باتیں کی تو ان کو تکلیف ہو گئی، ان کو غصہ آ گیا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب وہ گھر میں جا کے بیٹھ کے اکیلے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یار وہ جیسے بھی باتیں کر رہا تھا سچ کر رہا تھا، کہ کوئی بھی مذہبی یعنی سیاسی لیڈر ہے، نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا عمران خان کے سپورٹر ہیں، کبھی بھی روڈوں پہ اس طرح نہیں آئے کہ ہم احتجاج کریں، فرانس کے خلاف احتجاج کریں، ہالینڈ کے خلاف احتجاج کریں، سویڈن کے خلاف احتجاج کریں، جہاں جہاں یہ لوگ گھٹیا حرکت کرتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں۔ کبھی بھی کسی جماعت نے نہیں کیا ہے، جو کل کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تحریک لبیک کی ہے، یہی تحریک لبیک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور انشاءاللہ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بویا ہوا بیج تھا وہ پھلدار ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور بہت جلد اس کا جو پھل ہے وہ عوام تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ کافی میں مطمئن ہوں اس کل کے احتجاج کو دیکھ کے، ملک گیر احتجاج کو دیکھ کے میں کافی ہے الحمدللہ مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ اب عوام سمجھ چکی ہے، جتنے سیاسی گیدڑ، جتنے گد ہیں، انہوں نے 75 سال سے عوام کو صرف معیشت، بےروزگاری، کرپشن، بددیانتی، ہم بہت اچھے ہیں، فلاں بہت زیادہ چور ہیں، فلاں نے زیادہ کرپشن کی، ہم نے کرپشن نہیں کی، فلاں نے حکومت میں نااہلی دکھائی، ہم نے نہیں دکھائی، اس نام پہ انہوں نے 75 سال عوام کو بیوقوف بنایا، لیکن حل کسی نے پیش نہیں کیا، ملک کو سدھارا کسی نے نہیں، صرف بیوقوفی بنایا۔ جو بھی حکومت آئی پیچھے والے سے بدتر آئی، اور یہی 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور بار بار یہ عوام دیکھ رہی ہے۔ اگر پھر بھی عوام نہیں سمجھتی، یقین مانے ناظرین، اگر پھر بھی عوام نہیں سمجھتی، یہ عوام پتھروں کے عذاب کی مستحق ہے، کہ ان کے اوپر پتھروں کا عذاب ہو اللہ کی طرف سے، کہ سب چیز ان کے سامنے ہے کہ 75 سال سے ان کو لیڈر بیوقوف بنا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سودا کر رہے ہیں، اپنے دین کو مغرب کے سامنے یعنی کہ انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ جی حضور جیسا آپ کہیں گے ہم ایسا دین پاکستان میں لے کے آئیں گے، لیکن حالات پھر بھی پاکستان کے نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین امید رکھنی چاہیے،
انشاءاللہ بہت جلد یعنی کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس میں ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.